اچھا، تو میراث کے اندر یہ اصول ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن یہ اصول اخیافی بائی اور اخیافی بہن کے لیے نہیں ہے، یعنی بہن اخیافی اور اخیافی بائی اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے اندر دونوں کو برابر برابر حصہ ملتا ہے۔ اچھا، تو بیوی یہ ماں کو ثلث اور سدس دونوں مل سکتے ہیں، اخیافی بہن اور اخیافی بھائی دونوں کی ایک جیسی حالت ہے، علاتی حقیقی اور ایک یہ علاتی حقیقی بہن، ان کے اندر اس کے جو حصہ ملتا ہے نا یہ عصبہ ہے، اور یہ بھائی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یعنی بھائی کو مکمل ملے گا اور اس کو ان کا آدھا ملے گا۔ بیوی کو کب ملتا ہے؟ بیوی کو ربع میں ملتا ہے 1/4، اور بیوی کو ملتا ہے 1/8، کبھی کبھی سمن میں ملتا ہے 1/4، اس صورت میں کہ جب اس کی اولاد نہ ہو، 1/8 اس صورت میں کہ جب اس کی اولاد ہو۔ اور پوتی یہ بیٹی کے قائم مقام ہے، پوتی اور بیٹی یہ ایک جیسے ہے، جب بیٹی حصہ لے گی تو پوتی نہیں لے سکتی ہے، اور جب بیٹی نہ ہو تب پوتی لے گی۔ دادی اور ماں یہ دونوں ایک طرح ہے، جس طرح کے اوپر ہم نے دیکھا کہ باپ اور دادا ایک طرح ہے، یہاں پر ماں اور دادی ایک طرح ہے۔ اور نانی یہ ذوی الارحام میں سے ہے، کہ یہ ذوی الارحام میں سے ہیں، اور اس کو حصہ سب سے آخر میں ملتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا بات رہ گئی کہ میت کے بارے میں، کہ میت یا تو حقیقتاً میت ہوگا یا پھر حکماً ہوگا۔ حقیقتاً ایسے مر جاتا ہے کہ جو سامنے بستر پر پڑا ہوتا ہے، اور حکماً ایسا ہوتا ہے کہ جو دارالحرب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی دارالکفر میں چلا جاتا ہے تو قاضی حکم لگا دیتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مفقود ہو جاتا ہے، مفقود کا مطلب ہے گم جاتا ہے، بندہ جب گم جاتا ہے تب قاضی حکم لگا دیتا ہے کہ یہ میت ہے، اس کے مردے ہونے کا حکم لگا دیتا ہے۔ اچھا، یہ عصبہ ہے، عصبہ اس کے اندر ایک عصبہ سببی ہے، ایک عصبہ نسبی ہے۔ نسبی تو یہی لوگ ہیں جو باپ اور بھائی ہے اور دادا ہے، چاچا ہے، اور سببی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی سبب ہو، وہ مول العتاقہ کے اندر شمار ہوتا ہے، کہ کسی نے جس کو آزاد کیا ہو تو جب مردہ ہوتا ہے اس کا ترکہ مال اسی مول العتاقہ کو ملتا ہے، جب مول العتاقہ نہ ہو تو اس کے جو عصبات ہوتے ہیں اس کو ملتا ہے، جب وہ عصبات بھی نہ ہو تبھی ذوی الارحام کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک یہ وصیت کی بات رہ گئی۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت یہ وہ چیز ہے نا کہ جب کسی کوئی بندہ اپنی حالت زندگی میں کسی کے لیے حق یا مال کی وصیت کرے۔ حق اور مال، یہ جو حق کا لفظ ہے اس کے ساتھ اس لیے درست ہے کہ کبھی کبھی صورت میں وہ جو مال نہیں ہوتا بلکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی وصیت بھی جائز ہوتی ہے۔ اور وصیت کے پھر کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ یہ وصیت کبھی واجب اس صورت میں جب کسی کا آپ پر قرض ہو اور آپ مرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کی وصیت ضروری کریں گے۔ کبھی مندوب کا مطلب ہوتا ہے مستحب کا مطلب ہوتا ہے فقراء کے لیے آپ وصیت کریں، مساکین کے لیے وصیت کریں جب مال ہو، یعنی اتنی وصیت کریں گے کہ 1/3 یعنی تہائی وصیت آپ کر سکتے ہیں، ثلث جس کو کہا جاتا ہے، اس سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ زیادہ کرنے کی صورت میں آپ کی اولاد جو ہوگی وہ فقیر بن جائے گی۔ اچھا، مندوب اس کے بعد مباح ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے علاوہ کسی اور، یعنی اپنے اقارب جو اس کے ساتھ میراث میں شریک ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کی جائے، اور رشتہ داری اقربا پروری کے لیے آپ ایسے کر سکتے ہیں، یعنی قرابت کے لیے، تعلق کے لیے آپ کسی کے لیے وصیت کریں گے۔ اس کے بعد ہے پھر ناجائز وصیت کون سی ہے؟ جو اپنے وارث کے لیے ہو، وارث کو تو حصہ ملتا ہے میراث میں، پھر بھی اس کے لیے آپ وصیت کرتے ہیں تو یہ اپنا جائز وصیت ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر لا وصیت لوارث آیا ہوا ہے۔